السلام علیکم، میں ہوں حسن رضا اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک بننے کی بنیادی وجوہات کی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس isthereanygod.com اور thinkallah.com سے کلیکٹ کی گئی انفارمیشن جو آپ اور آپ کے بچوں کے لیے بہت بینیفیشل ہو سکتی ہے۔ توقیر انصاری صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جدید مواصلاتی ذرائع کی موجودگی میں انسان اسپیس اور سمندروں کو لیس دین 2% ایکسپلور کر پایا ہے۔ سوچنے والوں کے لیے اللہ کے وجود کی حقیقت کا جاننا کافی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب تعلیم یافتہ انسانوں کو اپنے مذہبوں میں ایک سپریم خدا اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی سائنٹیفک ریسرچ سے، چاہے وہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور باٹنی کی ریسرچ ہو، بلینز آف ایئر سے اسپیس، سمندروں اور دنیا میں موجود چیزوں کے بننے اور سسٹمز کے چلنے سے آپ کو اللہ کے وجود کی پکچر کلیئر نظر آ جائے گی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اسی نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اے دیکھنے والے، کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ آج سائنٹیفک ریسرچ ہونے کے بعد ہر انسان آسانی سے اللہ کے وجود کی حقیقت کو پا سکتا ہے اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا مذہب اصل سپریم خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں جو مذہب برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا انسان ہو، امیر ہو یا غریب، اس مذہب کے قانون سے ہر انسان کی روح کو بغیر کسی تعصب کے فائدہ پہنچے۔ جیسے اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب اسلام میں نہ کوئی کالے گھوڑے یا کسی انسان میں کوئی عیب نکالے یا وقت کے حاکم کے لیے باتوں کے وقت انتظار نہ کرنا پڑے۔ عبادت میں ایک حقیقی خدا کے سامنے امیر ہو یا غریب برابر کھڑے ہوں، کوئی ایک دوسرے کو کمتر نہ سمجھے۔ جب وہ خیرات کریں یا امداد کریں تو تیسرے آدمی کو پتہ نہ چلے۔ فالوورز کو مذہب فالو کرنے کے لیے مخلص ہو کر فالو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی عبادتیں ضائع جاتی ہیں۔ لوگ آج کنفیوز ہو کر ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک کیوں بن رہے ہیں؟ ہر مذہب اپنے فالوورز کو یہ بتاتا ہے کہ ان کا مذہب اصل سپریم خدا کی طرف سے ہے۔ غور و فکر کرنے والے انسان کو آج سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کے دور میں ایک اصل سپریم خدا اللہ کے وجود کی حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے اب ریلیجنوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مخلص سوچ رکھتا ہے اس کا بنانے والا اللہ اس کو ضرور گائیڈ کرتا ہے، اور جو لوگ مخلص ہوتے ہیں اللہ کی تلاش میں، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بڑے سے بڑا بدماش، الکوہلک، گیمبلر یا ریپسٹ ہو، یہ کرائم ایسے ہیں جن کو ان کی لت لگ جائے تو ان کی نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی علاج، نہ کوئی کاؤنسلنگ یا گورنمنٹ سزائے دے کر ان کی عادتوں کو مرتے دم تک بھی نہیں بدل سکتی۔ لیکن کتنے ہی ملینز لوگوں کی مثالیں دنیا بھر میں امریکہ، کینیڈا، یورپ اور آسٹریلیا وغیرہ میں موجود ہے۔ 1450 سال پہلے اسلام کا مذہب اس دنیا میں آیا اور اس مذہب نے ملینز کرمنلز کی زندگی کو بدل دیا۔ جس نے اس مذہب کو فالو کیا
چاہے وہ پیدائشی مسلمان ہوں یا نئے کنورٹڈ مسلمان ہیں۔ وکیل انصاری صاحب کہتے ہیں مجھے اسلام پر ریسرچ کرتے ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مجھے آج تک اسلام اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی ایسا قانون یا نقطہ نظر نہیں آیا جس میں انسان اور انسانوں کی جنریشن کے لیے بھلائی نہ ہو۔ یہ اسلام کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اسلام ایک سپریم خدا اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ انسان کا وجود ہزاروں لاکھوں سالوں سے ہے، اور سائنٹیفک ریسرچ بتاتی ہے کہ کائناتوں کا وجود بلین سالوں سے ہے، اور پوری کائنات کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس پوری کائنات کا اصل خدا اللہ ایک ہی حقیقی خدا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ایک ہے، ہر چیز کا بنانے اور چلانے والا۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن سورہ نمبر 112 میں سارے جہان والوں کو حکم دے دیا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، تاکہ لوگوں میں اللہ کے بارے میں کنفیوژن ختم ہو جائے کہ اصل سپریم خدا اللہ ایک ہے، 2 یا 3 نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک اصل سپریم خدا اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں لاکھوں بتوں کو اپنا خدا مان لیا ہے۔ آج کے سائنٹیفک دور میں پڑھے لکھے لوگ بھی ایک سپریم خدا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو بنواتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ان کو خدا سمجھ کر اندھی پوجا کرتے ہیں، اور مذہب کو چلانے اور سکھانے والوں نے سیدھے سادے انسانوں کو ایک سپریم خدا اللہ کے بارے میں ہزاروں سالوں سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی میزبانی کو تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سارے آسمانوں، زمین اور سمندروں میں موجود چیزوں کا وجود اپنی ضرورتوں کے لیے ایک سپریم خدا اللہ کا ہی محتاج ہے، مگر ایک سپریم خدا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں کہہ دیا ہے، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ سارے جہان اور مخلوق کا بنانے والا اللہ سارے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ گواہی دو اور ریئلائز کرو اللہ ایک ہے۔ آیت نمبر 2 ہمیں بتا رہی ہے اللہ الصمد۔ کائناتوں اور زمین اور سمندر میں موجود مخلوق ہر چیز اپنی ضرورت کے لیے کسی کی محتاج ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 بتا رہی ہے لم یلد ولم یولد۔ کہ وہ اپنی مخلوق کی طرح نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس جیسا کوئی نہیں اور نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ وہ ایک غائبانہ طاقت جو آسمانوں، زمین اور مخلوق کا سنبھالنے والا ایک سپریم خدا اللہ ایک نور ہے۔ یہ بات کلیئر بتا رہی ہے کہ آسمانوں میں گلیکسیز، سورج، چاند، ستارے اور ہر جاندار کی آنکھوں میں جو لائٹ ہے وہ اللہ کا ہی دیا ہوا نور ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے سائنٹیفک نالج کے ساتھ ساتھ اس ویب سائٹ کے پہلے 15 آرٹیکلز کا خوب مطالعہ کریں۔ ان آرٹیکلز میں ہم نے وہ ٹپس دیے ہیں جس سے آپ کا کنفیوژن دور ہو جائے گا، اگر آپ اللہ کو جاننے کے لیے مخلص ہیں۔